أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر معين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد. شکر ہے پروردگار عالم کا جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ برادران، بزرگان، سروران اور فضلاء کی خدمت میں ایک موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں. شکر ہے مالک کہ اس نے یہ توفیق نصیب کی کہ آپ کے محضر میں حاضر ہو جائیں. وہ موضوع جو مورد گفتگو اور مورد بحث قرار ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے وہ ہے حدیث منزلت. حدیث منزلت کے بارے میں مختلف جہات سے بحث کی جا سکتی ہے اور ان میں سے صرف آج کی گفتگو میں ایک جہت سے بحث ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ حدیث منزلت اسلامی معتبر مستند صحیح مستفیض بلکہ متواتر احادیث میں ایک ہے. حقیقت میں یہ حدیث قول خداوند متعال ہے کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے. اس لحاظ سے بھی چونکہ پیغمبر اکرم کا جو بھی قول ہے اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے فرمایا ہے یقیناً وہ قول خدا ہے. اس جہت سے اور اس جہت سے بھی چونکہ خود اللہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے جس کو انشاءاللہ نصوص بیان کرتے ہوئے بحث کریں گے. ایک تو خود اس حدیث کے راویوں کے بارے میں بحث کہ اس کے راوی کون سے، یہ ایک جہت بحث ہے. دوسرے نمبر پر کہ اس حدیث کو منابع تشیع اور منابع تسنن میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ ایسے تو نہیں ہے کہ فقط شیعہ کتابوں میں اس حدیث کو ڈھونڈا جائے یا صرف شیعہ کتابوں میں منقول ہے، یعنی اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. اس لیے میں نے پہلے جو جملہ کہا ہے اسلامی مستند معتبر صحیح مستفیض بلکہ متواتر احادیث میں سے ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی دونوں کتابوں میں شیعہ اور سنی فریقین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. دوسرے نمبر پر کہ یہ حدیث کہاں آپ نے ارشاد فرمائی، یہ جہت دوم میں بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر یہ ارشاد فرمایا. کہ آج کی گفتگو ہماری اسی بارے میں ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ حدیث کس مطلب پر دلالت کر رہی ہے، دلالت حدیث کیا ہے. اور پھر چوتھے نمبر پر یہ کہ یہ حدیث بعض سے ہضم نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو رد کر دیا جائے اور اس کی دلالت کو مخدوش کر دیا جائے کہ وہ مطلب جو پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں لوگ اس مطلب تک نہ پہنچ جائیں. تو آتے ہیں سب سے پہلے کہ اس حدیث کے راوی دیکھیں. راوی ایک دو نہیں ہے، متعدد روات ہیں، صحابی بھی اور صحابیات بھی، جن میں سب سے پہلے ذات گرامی امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس حدیث کو ارشاد کیا. یہ ایک. اس کے بعد ایک طولانی فہرست ہے، سعد بن ابی وقاص راوی ہے اس حدیث کے، اور اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان راوی ہے اس حدیث کے، اور اسی طرح حبشی بن جنادہ راوی ہے اس حدیث کے، جابر بن عبداللہ انصاری
اس حدیث کے راوی ہیں، سعد بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طرح اسماء بنت عمیس راویہ ہیں اس حدیث کی، اور حضرت ام سلمہ راویہ ہیں اس حدیث کی، اور ام سلیم انس بن مالک کی ماں وہ بھی راویہ ہے اس حدیث کی، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ابی لیلہ اس حدیث کے راوی ہیں، مالک بن حویرث اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طرح خود عمر بن الخطاب اس حدیث کے راوی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، ابو بردہ اسلمی اس حدیث کے راوی ہیں، جابر بن سمورہ اس حدیث کے راوی ہیں، براء بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور زید بن ابی اوفا اس حدیث کے راوی ہیں، اور شبیب بن شریط اس حدیث کے راوی ہیں، فاطمہ بنت حمزہ حضرت حمزہ سید الشہداء کی بیٹی وہ اس حدیث کی راوی ہے۔ دیکھیں یہ راویوں کی ایک فہرست ہے جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں۔ اس تمام چیزوں کو دیکھ کر، یہ روات کے ایک سلسلے کو دیکھ کر انسان کو یقین ہو جاتا ہے یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ اس جماعت کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا عقلاً ممکن ہے، بس جب اس جماعت کا عقلاً اس مطلب پر جمع ہونا محال ہے تو حدیث متواتر کہتی ہی اسے۔ ایک جہت بحث کے اول ہم نے روات کو بحث، دوسرے نمبر پر ہے کہ صرف آج وہ منابع نمونے کے طور پر 5-6 اہل سنت کی کتابوں سے اور 5-6 شیعہ کتابوں سے پیش کریں تاکہ یہ حدیث کے جو مختلف الفاظ ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں اور پھر ہمیں دلالت میں بھی مشکل نہ ہو، اور اس کے بعد وہ جگہیں جہاں پیغمبر نے یہ ارشاد کیا، ٹھیک ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس حدیث کے بارے میں کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیعہ منابع میں نمونے کے طور پر صرف 4 یا 5 روایات اور اسی طرح اہل سنت کی کتابوں میں سے بھی نمونے کے طور پر 4-5 روایات۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا تھوڑا سا تحمل کیجیے گا، تکرار سے خستگی نہ ہوا، ایک شوق اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ مرحوم عیاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 320 ہجری قمری میں ہوئی ہے، وہ اپنی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو جب غدیر میں جانشین بنایا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا اور امامت کا اعلان کیا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی۔ یہ ایک بحث ہے بابا، یہ کیا مطلب اس کا؟ وَهُوَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ ایک نمونہ کہ اگر دیکھنا ہو تو تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 اور اسی طرح صفحہ نمبر 153 میں موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ شیخ صدوق، اب یہ مورد ذہن میں رہے غدیر کے ساتھ اس حدیث کا رابطہ، پھر دلالت میں آسانی ہو جائے گی نا۔ شیخ صدوق جن کی وفات 381 ہجری قمری میں ہوئی ہے، وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا، البتہ یہاں لفظ غیر ہے، لفظ اللہ کے بجائے یہ بھی استثناء ہے، غیر انہو
لا نبی بعدی، لا نبی جنس، لا نبی بعدی. یہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں، وہ آپ فضلہ ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الامالی میں مرحوم شیخ صدوق کی آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 332 حدیث نمبر 10 مجلس نمبر 63 میں یہ ہے. اور شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جن کی وفات 460 ہجری قمری میں، وہ جابر بن سمورہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو خطاب کر کے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. الامالی شیخ طوسی صفحہ نمبر 253 حدیث نمبر 45 مجلس نمبر 9. اور اسی طرح پھر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ نے اس شورا میں قتل عمر بن الخطاب کے بعد ایک شورا بنائی گئی انتخاب خلیفہ کے لیے، ان سب سے خطاب کر کے امیر المومنین فرماتے ہیں فَأُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، لیکن قسم دے کر، هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ، کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قال لہ رسول اللہ، جس کے متعلق، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیری، آیا میرے علاوہ کوئی ہے تم میں سے ایسا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا؟ قالو، سب نے کہا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں. تو یہ احتجاج ہے امیر المومنین کا اس حدیث. مرحوم قمی، میری مراد علی بن ابراہیم قمی، جن کی وفات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور اسی انہی سے بحار الانوار کے مؤلف علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینے آئے، یہ ذہن رہے ہجرت سے پہلے بھی یہ حدیث ہے اور ہجرت کے بعد بھی ہے، اور یہ عقد اخوت ہے. یہ حدیث کے ان موارد میں ایک حدیث عقد اخوت ہے. جب پیغمبر نے بھائی چارہ قائم کیا مہاجرین اور انصار میں، مدینے آ کر اور مدینے سے پہلے خود مکے میں 2 طرح کے عقد اخوت ہیں جو پیغمبر نے انجام دیے. ان دونوں اور دونوں میں حدیث ملتی ہے. بس ایک مرتبہ مکے میں عقد اخوت قائم کیا، دوسری مرتبہ مدینے میں عقد اخوت مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا، اور ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق دوسرے کا بھائی بنا دیا. جن کے مزاج ملتے تھے ان کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں چونکہ تفصیلی ہے اس لیے میں. تو اس وقت امیر المومنین کو چونکہ کسی کا بھائی نہیں بنایا، آپ غمگین ہوئے، محزون ہوئے، تو قسم کھا کر کہا کہ جس اللہ نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے صرف اپنے لیے آپ کو کسی اور کا بھائی نہیں بنایا، صرف اپنے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا بھائی بنا. پھر یہ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 میں. سید ہاشم بہرانی جن کی وفات 1109 ہجری قمری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب ہے غایۃ البراء، بہت زبردست کتاب ہے، واقعاً بہت اچھی کتاب ہے. کاش کہ ہم ایک مرتبہ ایک مباحثے کی صورت میں، اس کو مطالعے کی صورت میں اس کو ایک پڑھ لیں، ایک دور ہو جائے تو آنکھیں کھل جائیں گی انسان کی. یہ حدیث اہل سنت کے طرق سے 100 طریق سے سید ہاشم بہرانی نے نقل کی ہے، اہل سنت کے 100 طرق سے، اور 70 طرق اور 70 موارد شیعہ منابع سے انہوں نے بیان کی. صرف اس کتاب کو انسان دیکھ لے، یہ حدیث مسند کافی ہے. انہوں نے
نقل کیا کہ جنگ تبوک میں جب امیر المومنین کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین خلیفہ مقرر فرمایا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے ان بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں؟ خود یہ مورد ذہن میں رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت زیادہ حقائق ہیں۔ منافقین نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے افواہیں، پروپیگنڈا مختلف طرح سے۔ اور یہ جنگ تبوک آپ دیکھیں، لفظ تبوک جو ہے وہ مدینے اور اس دمشق کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں پیغمبر کو جب یہ بات پہنچی کہ رومی چاہتے ہیں، کوئی رومی چاہتے ہیں کہ اسلامی مملکت پر حملہ کریں، ان کے بارڈر پر، تو ان کے روک تھام کے لیے پیغمبر نے ایک لشکر تیار کیا۔ پھر اس میں خود غالباً پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ بتاتے نہیں تھے کہ کس جنگ کے لیے اور کہاں جانا ہے، لیکن یہاں آگاہ کر دیا سب کو کہ ہم نے ادھر جانا ہے۔ پھر منافقین کے پروپیگنڈے شروع ہوئے امیر المومنین کے بارے میں کہ ان کو کیوں نہیں لے جا رہے، فلاں فلاں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر عرض کر دیں گے۔ بہرحال امیر المومنین نے جب یہ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضى، لفظوں پہ ذکر کیجیے، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، غایت المرام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 حدیث نمبر 21۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں سے کچھ نمونے اس حدیث کے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صرف نقل منفرد نہیں ہے بلکہ شیعہ سنی کتابوں میں، اگرچہ تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ جلسے میں منابع کثیر تعداد میں بیان کر دوں گا اہل سنت کے، کہ اگر سب کے سب انسان کو ذہن میں نہ ہو تو کم از کم چند تو ذہن میں رہیں گے۔ سب سے پہلے صحاح ستہ کی طرف آتے ہیں۔ صحاح ستہ میں سب سے پہلے محمد بن اسماعیل بخاری، ابو عبداللہ کنیت ہے ان کی، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، جن کی کتاب الصحیح البخاری مشہور اور معروف ہے۔ خود ان کی وفات جو ہے 256 ہجری قمری میں ہوئی ہے۔ وہ ابراہیم بن سعد سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم جنگ تبوک کے لیے مدینے سے خارج ہوئے اور علی بن ابی طالب کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، تو اس وقت آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس بعدي نبي، ليس بعدي نبی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب 80 صفحہ نمبر 494 حدیث نمبر 4416۔ اور اسی طرح بخاری نے ایک دوسرے مقام پہ بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب نمبر 9 صفحہ نمبر 674 76 77 حدیث نمبر 3706۔ یہ ایک شخص۔ دوسرے نمبر پر محمد بن مسلم بن حجاج، جس کی کنیت ہے ابو الحسین، ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری۔ ان کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے۔ وہ سعد بن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں، راویوں کو میں نام پہلے بتا چکا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو جنگ تبوک کے موقع پر مدینے میں اپنا جانشین بنایا، تو آپ نے وہی عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان میں چھوڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اما ترضى، اللہ کے بجائے اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي،
یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو باب نمبر 4 صفحہ نمبر 1042 حدیث نمبر 31 میں مسلم نے 4 طرق سے 4 سلسلہ اسناد سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اچھا وہ حدیث جو مسلم اور بخاری دونوں بیان کریں تو اہل سنت یہاں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں ھذا حدیث، یہ وہ حدیث ہے کہ اتفقا متفق ہیں دونوں علیہ اس پر، کون سے دونوں؟ الشیخان، یعنی دونوں شیخان سے مراد بخاری اور مسلم اور بخاری اس حدیث پر دونوں کو دونوں متفق ہیں۔ اور یہ حدیث اعلیٰ ترین حدیث ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک جب بخاری اور مسلم دونوں ایک حدیث کو بیان کریں، اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے۔ اچھا تیسرے نمبر پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی وہ سعد بن ابی وقاص سے اسی طرح یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 سنن ابن ماجہ اور باب فضائل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ترمذی نے بھی اپنی صحیح میں کسی حدیث کو بیان کیا ہے۔ آپ سنن ترمذی دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 641 حدیث نمبر 3731۔ اور حافظ عمرو بن ابی عاصم الضحاک الشیبانی جن کی وفات 278 ہجری قمری میں ہوئی، ان کی اپنی کتاب ہے کتاب السنہ، انہوں نے یہی حدیث لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون بن موسیٰ، کتاب السنہ صفحہ نمبر 588 اور حدیث نمبر 1349۔ یہ تحقیق محمد ناصر الدین البانی کی ہے۔ حافظ ابن ابی عاصم نے متعدد طرق سے اور مختلف عبارات کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حافظ احمد بن شعیب نسائی انہوں نے اپنی کتاب خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے، وہی جنگ تبوک والا مسئلہ اور وہی چیزیں۔ پھر آپ نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انک لست بنبی، ثم قال، پھر فرمایا انت خلیفتی یعنی فی کل مؤمن من بعدی۔ یہ لفظ آپ کہیں دلالت میں انشاءاللہ یہ مدد دیں گے۔ خصائص امیر المومنین صفحہ نمبر 50 سے 53 حدیث نمبر 24 تحقیق محمد کاظم المحمودی کی ہے۔ اور اسی طرح صاحب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری ابو عبداللہ حاکم نیشابوری نے اپنی کتاب المستدرک میں اس حدیث کو بیان کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور پھر اس کے طرق کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے، اور آخر میں ذہبی جیسا متعصب بندہ بھی اس تلخیص المستدرک میں آ کر اعتراف کرتا ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ یہ ہے نمونے حدیث منزلت کے شیعہ کتابوں میں اور اہل سنت کی کچھ کتابوں میں۔ اب آتے کہاں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، جن میں سے یہ جو نمونے پیش کی گئے چند نمونے یہاں، ایک تو مورد یہی ہے غزوہ تبوک والا، دونوں میں شیعہ سنی کتابوں میں یہ مشترک ہے انشاءاللہ، اور میں نے نمونے جو ہے جدا جدا بیان کیے ہیں کہ وہ موارد جو شیعہ کتابوں میں، مکتب اہل بیت میں، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، ان موارد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ جدا بیان کیے ہیں، اور جو اہل سنت نے بیان کیے ہیں بعض مشترک ہیں بعض جو ہے وہ منفرد ہیں۔ صلوات پڑھی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔
سب سے پہلے یہی مورد ہے جو جنگ تبوک والا، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ دوسرا مورد جو ہے یہ ہے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم میں یہ ارشاد آپ کا۔ اس مطلب کو آپ العماری شیخ توسی میں صفحہ نمبر 261 اور حدیث نمبر 13 مجلس نمبر 10 میں، اور غایت المرام مرحوم بہرانی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 اور حدیث نمبر 21 میں اس مورد کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا مورد یعنی دوسرا مورد، پہلا مورد وہ تبوک والا ہے جو بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں، دوسرا مورد یہ، تیسرا مورد یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دونوں کی ولادت، تو پیغمبر اکرم اور امیر المومنین مل کر نام انتخاب کرنے کے لیے مسلمان ہوئے کہ ایک نام رکھا جائے دونوں کی ولادت کے موقع پر آ جائے۔ تو اس وقت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مبارکبادی دینے کے بعد اللہ کا ارشاد ابلاغ کیا کہ اللہ نے جبریل سے کہا قل لہو، کہہ دیجئے اسے، پیغمبر کو کیا کہہ دیجئے، ان علیا منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، ان علیا منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ پھر جبریل نے وہ نام جو اللہ کی جانب سے حسنین کے انتخاب کیے گئے تھے وہ بتائے، چونکہ حضرت ہارون کے 3 بیٹے ہیں جن میں سے ایک کا نام شبر ہے عبرانی زبان میں، پھر اس کا ترجمہ عربی میں حسن ہوگا، اور اسی طرح دوسرے کا نام شبیر ہے، یہ ہمارے ہاں لفظ شبیر کہا جاتا ہے، اگرچہ مشہور ہو چکا ہے لیکن اصل اس کی یہ شبیر ہے، عبرانی زبان کا نام ہے جس کا معنی حسین ہے، اور ایک نام ہے جن کا تیسرے بیٹے کا نام ہے مشبر۔ مشبر وہی محسن کے معنی ہے۔ یہ 3 بیٹے ہیں، تینوں کے نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل نے بتایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ نام رکھیں، تو حسن کا نام وہی شبر کے نام پہ رکھا، حسین علیہ السلام کا نام شبیر کے نام پر رکھا، اور حضرت محسن کا نام ٹھیک ہے مشبر کے نام پر۔ اگر ایک اور مورد ہے، چوتھا مورد وہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو پیغمبر اکرم خطاب کر کے فرماتے ہیں۔ یہ شیخ توسی نے نقل کیا ہے اس مسئلے کو، یا ام سلمہ علی منی و انا من علی، دقت کیجیے الفاظ میں، علی منی و انا من علی، لحمہ لحمی و دمہ دمی وہو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہاں تک بس صدر، اور پھر ذیل میں دیکھیں، یا ام سلمہ اسمعی، سن لو غور سے اور شہادت دو، گواہ رہو اس بات کی، واشہدی ھذا علی سید المسلمین، ھذا علی سید المسلمین، الامالی صفحہ نمبر 50 مجلس نمبر 2 حدیث نمبر 34 میں۔ 5واں مورد وہ یہ کہ منا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال حج کے لیے آئے ہوئے افراد تھے، ایک اجتماع تھا پورا، اس اجتماع میں یہ فرمایا، یا معاشر الناس ھذا علی بن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب سید العرب والوصی الاکبر، سید العرب ہے اور وصی اکبر ہے، منزلتہ منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس کی منزلت میرے نزدیک وہی ہے
موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی، وہی نسبت، وہی منزلت، وہی مقام، وہی منصب. الا انہ لا نبی بعدی. یہ الدر النظیم میں یوسف بن حاتم عاملی، جن کی وفات 664 میں ہوئی ہے، صفحہ نمبر 284 میں یہ موجود ہے. چھٹا مورد غدیر خم سے پہلے حجۃ الوداع میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو وہاں فرمایا علی اخی و مولا المؤمنین بعدی وهو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا ان اللہ ختم النبوة بی فلا نبی بعدی وهو الخلیفہ فی الاہل والمؤمنین بعدی. وهو الخلیفہ، وہی خلیفہ ہے اہل میں بھی اور مومنین میں بھی. یہ مطلب آپ شیخ طوسی کی کتاب امالیز میں صفحہ نمبر 531 اور 530 اور 31 میں دیکھیں. ساتواں مورد جب اخوت اور برادری کا ایک سلسلہ قائم فرمایا. میں نے عرض کیا تھا کہ 2 جگہوں پر یہ سلسلہ قائم فرمایا، ایک مکے میں اور ایک مدینے میں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ہماری شیخ طوسی میں صفحہ نمبر 334 حدیث نمبر 7 میں، اور اسی طرح پھر صفحہ نمبر 336 میں حدیث نمبر 11 میں، پھر صفحہ نمبر 342 میں حدیث نمبر 18 مجلس نمبر 38 میں. اور 8واں مورد جو ہے وہ یہ ہے کہ خیبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں گئے نا، تو اس وقت امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ جب پہنچے خیبر میں، چونکہ آپ جانتے ہیں وہ خیبر کا بیک گراؤنڈ، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے ہیں امیر المومنین کا. بہرحال جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، تو حدیث کا ایک حصہ ہے نقل کر رہا ہوں، پوری حدیث نہیں کر رہا ہوں. تو اس وقت کہا وَلَكِنْ حَسْبُكَ أَن تَكُونَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ وَأَنَّكَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ شیخ طوسی نے صفحہ نمبر الامالی میں صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 150 مجلس نمبر 31 میں یہ موارد ہیں. البتہ خود مباہلہ میں یہ حدیث اور دوسرے بہت سارے موارد ہیں کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے صرف اتنے موارد آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں اور اتنے موارد ہی لکھے ہیں. باقی اور موارد بھی ہیں. خود مباہلہ میں اس حدیث کا ہونا یہ اس حدیث کی اہمیت کو بتا رہا ہے. اہل سنت میں مختلف مقامات ہیں جن میں سے میں فقط بعض مقامات کے نام لوں گا. حدیث تفصیل سے بعض اوقات بیان کریں تو خستگی کا سبب ہے، اسی وجہ سے آپ لوگوں کے حال پہ رحم کرتے ہوئے صرف چند مورد بیان کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جنگ تبوک جاتے وقت یہ مورد چونکہ متعدد کتابوں میں ہے، اس لیے میں صرف اس کو اس نام پر ہی اکتفا کرتا ہوں. بخاری میں اس کا نمونہ میں نے بیان کر دیا، مسلم میں اور دوسری کتابوں میں. دوسرا مورد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر نے دوسروں کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے سب کے دروازے بند کرنے کے لیے کہا، اس وقت علی بن ابی طالب کا دروازہ کھلا تو لوگوں نے اعتراض کیا، اشکال کیا. تو پیغمبر اکرم کو قسم کھا کر کہ میں نے کسی کا دروازہ اپنی ذاتی خواہش کے مطابق بند نہیں کیا اور کسی کا اپنی ذاتی خواہش کے مطابق نہیں کھولا، بلکہ اللہ نے ان کے دروازے بند کیے ہیں اور علی کا دروازہ کھول دیا. یہ ایک مورد ہے. یہ مطلب جو ہے آپ خود جناب المبدت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 میں، اور اسی طرح دوسرے تاریخ مدینۃ الدمشق ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 اور 330
میں بھی ہے۔ اچھا، حسنین علیہ السلام کے نام رکھنے کا سلسلہ جو شیعہ کتابوں میں بیان ہوا، یہاں بھی بالکل اسی طرح کے مورد ہے دونوں میں۔ تیسرے نمبر پر ام سلمہ کو جو خطاب کیا وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، معمولی کوئی لفظی اختلاف ہے۔ آخر میں یہاں صرف یہ ہے کہ ھذا علی بن ابی طالب لحمہ لحمی ودمہ دمی وہو منی بمنزلۃ ہارون وموسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی یا ام سلمہ شہادت گواہ رہو اور سنو، ھذا علی امیر المؤمنین و سید المسلمین۔ یہ خوارزمی کی کتاب جن کا نام موفق بن احمد بن محمد مکی خوارزمی ہے، جن کی وفات 568 ہجری قمری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب صفحہ نمبر 142 حدیث نمبر 163 میں یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے آپ کے اطراف میں، اور یہ اس حدیث کے راوی جو ہے وہ عمر بن الخطاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنت انا و ابو بکر و ابو عبیدہ بن الجراح و نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والنبی متکئ علی علی بن ابی طالب۔ اب کیفیت دیکھیں، پیغمبر تشریف فرمائے ہیں، اصحاب ارد گرد ہیں، آپ علی پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اور علی کے شانے پر ہاتھ لگا کر ارشاد فرماتے ہیں، کیا انت یا علی اول المؤمنین ایمانا و اولهم اسلاما، پھر فرمایا یا انت منی بمنزلۃ ہارون وموسیٰ۔ عجیب ہے، آخر میں دیکھیں، وَكَذِبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّنِي وَيُبْغِضُنِي، یہ مورد۔ اور اسی طرح پھر آخری مورد عقد اخوت کے وقت، جو کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ضرورت البتہ ہے اگرچہ لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرے کچھ افراد مسجد میں سو رہے تھے، ہم نے دیکھا یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت علی بن ابی طالب سے کہا، یا علی تعال یا علی، آؤ اے علی، انہو یحل لک فی المسجد ما یحل لی، جو تیرے لیے ہے میرے لیے وہی ہے مسجد، جو چیزیں میرے لیے جائز ہیں آپ کے لیے بھی وہی چیزیں ہیں۔ الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا النبوة، الا النبوة۔ یہ کتاب المناقب خوارزمی کی صفحہ نمبر 109 حدیث نمبر 116 میں موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود راویان کی کثرت اور متعدد منابع شیعہ اور سنی میں اس حدیث کا موجود ہونا، مختلف تعبیرات میں اس حدیث کا بیان ہونا، اور اسی طرح مختلف موارد میں، چونکہ اہل سنت کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف غزوہ تبوک کی طرح مختص کر دیں اور پھر اس کو رد کر دیں، لہذا یہ ان تمام باتوں کے باوجود اصلاً کسی بھی منصف مزاج عالم اور محقق کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ حدیث سے منزلت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، باوجود اس کے کہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اصل وہاں تو چونکہ بنا ہی صحیح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بنا ہی دونوں کی بلکہ سب کی اسی پر کہ صحیح حدیث لے آئے، کئی ہزار حدیثیں صحیح السند تھیں جو چھوڑ دی مسلم نے اور بخاری نے، جو نہیں بخاری میں ذکر کی، تو یہ چن کر حدیث بیان کی ہے۔ بس اصلاً اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، وہ اصل کسی شے سے واقف ہی نہیں ہے، جاہل بندہ ہے بالکل۔ اور دوسری بات، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث واحد ہے، خبر واحد ہے، مطلب جو عرض کیا میں نے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث واحد نہیں ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال توفیق دے تو آئندہ جلسے میں ہم اس حدیث کے منابع، شیعہ سنی منابع اور دلالت حدیث کو کسی حد تک بیان کریں گے، اور اس کے بعد تیسرے جلسے میں انشاءاللہ ہم اعتراضات و شبہات جو بعض متعصبین نے اس پر کیے ہیں
کہ اس حدیث کی دلالت کو کم رنگ کریں. انشاءاللہ ہم شبہات کو بھی بیان کریں گے اور جواب بھی دیں گے. میرے خیال میں آج کی ہماری گفتگو پہلی گفتگو باوجود اس لیے کہ میں معذرت خواہ ہوں آپ سے اسی پر تمام ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.